زہر دے کر شہید کرتے رہے. تو اس لیے وہ سامرا جو ہے وہ چھونی بھی تھی وہاں پر، فوجی چھونی بھی تھی، اور یہ شہر نیا بنا تھا. تو وہاں پر امام جو ہیں حسن عسکری علیہ السلام ان کو رکھا گیا. تو اس کے لیے عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر، تو عسکری یعنی وہ چھونی، چونکہ وہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کو رکھا گیا تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. وہاں بادشاہ وقت نے فوجی چھونی بنا رکھی تھی، یا اس مقام پر متوکل نے اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی، جس کے ذریعے امام علی نقی کو وہ مرعوب کرنا چاہتا تھا. تو ایک دفعہ وہ فوجوں کی پریڈ کروا رہا تھا اور امام کو بھی وہاں بلا لے گیا، اور جب اس کے سامنے سے فوجیں گزری ہیں تو اس نے کہا دیکھا ہے میرا کرو فر، اور تو لیکن جب امام نے آسمانی فوجوں کا مشاہدہ کرا دیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اچھا، تو انگشتر مبارک کا نقش تھا آپ کا سبحان من لہ مقالید السماوات والارض. اور دیکھیں ائمہ کی جو انگوٹھیاں بھی ہوتی تھی جو پہنتے تھے، تو اس میں بھی جو نقش ہوتا تھا اس سے بھی ایسے الفاظ ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی انگوٹھیے میں ہوتے تھے. تو بادشاہ وقت جن کی حکومت تھی، میں نے عباسیوں کی بات کی، تو واسق باللہ، اس کے بعد 247 ہجری تک متوکل کی حکومت رہی. اور متوکل جو بڑا ظالم انسان تھا، اور یہ تو اتنا کیا کہتے ہیں ملعون تھا کہ اس نے حضرت امام حسین کے روزے کو گرا کر وہاں حل چلوا دیا تھا. اور اگرچہ اس حائر حسینی میں وہ جو تھے جانور جو بیر وغیرہ وہ نہیں جاتے تھے، اور ارد گرد جو ہے پانی چکر لگاتا رہا، بہرحال اس نے کسر کو نہیں چھوڑی متوکل نے. تو 247 ہجری میں مستنصر بن متوکل حاکم ہوا، 248 میں مستعین کی حکومت ہوئی، 252 میں معتز جو تھا وہ تخت نشین ہوا، اور اسی نے امام علی نقی کو زہر دغا سے شہید کرا دیا. پھر 255 ہجری میں مہتدی اور 256 ہجری میں معتمد جو ہے وہ اس کی حکومت قائم ہوئی. اور اسی ظالم نے امام حسن عسکری کو شہید کروایا. یعنی پچھلا مہینہ جو گزرا ہے ربیع الاول کا، تو 8 ربیع الاول کو امام کی شہادت کا دن ہے. اور یہ 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی جو ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. تو ہم اسی مناسبت سے ہدیہ تبریک بھی عرض کرتے ہیں مومنین کی خدمت میں. تو آپ کی عمر مبارک بھی 4 سال کی تھی جب 236 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا طلب کیا گیا، اور پدر بزرگوار کے ہمراہ آپ بھی 4 سال کی عمر میں ہی سامرا آ گئے. مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے امام علی نقی نے بزرگان مدینہ کو جمع کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میرا وارث یہ میرا فرزند حسن ہے، اور اس پر متعدد افراد کو گواہ بھی قرار دیا. اچھا، میں عرض کروں کہ اس کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ اس کی اس لیے ضرورت ہوتی تھی کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے جو جانشین ہیں اور امت کے امام ہیں وہ 12 ہیں. پہلے علی ہیں، دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، اور 9 بیٹے اس میرے بیٹے کے فرزند جو ہیں امام ہوں گے. اور یعنی احادیث موجود ہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں، ہمارے تو ہیں ہی. تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 12 امام ہوں گے، اور حضرت امام حسین کے لیے کہا کہ یہ جو ہے میرا بیٹا یہ بھی سید و سردار ہے، امام حسن مجتبیٰ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، اور یہ امام ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، امامان کاما او قعدا، چاہے یہ کیا کریں چاہے یہ سلو کریں، یہ دونوں امام ہیں. تو لہٰذا اس لیے جو بھی امام آتا تھا وہ نص کرتا ہے، یعنی صریح طور پر اپنے اصحاب کو جو اپنے چاہنے والے ہیں مومنین ان کو بتاتا ہے کہ میرے بعد یہ میرا امام ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے. تو اس لیے مدینے میں ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ چونکہ سامرا میں کیا پوزیشن ہو یا وہاں کی کیا حالات ہوں، تو مدینے میں ہی آپ نے بتا دیا یہ میرا بیٹا جو ہے
یہ میرا فرزند حسن یہ جو میرے بعد امام ہے، اور اس پر لوگوں کی گواہیاں لی۔ اچھا، جب آپ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن عسکری جو ہیں بچپنا ہی ہیں ابھی، تو بچے کھیل رہے تھے اور آپ جہاں وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے ان کو، تو کہتے ہیں کہ ادھر سے گزر ہوا ایک شخص کا، تو اس نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں گلی میں اور یہ بچہ جو ہے ایک طرف کھڑا ہوا ہے، تو اس نے سمجھا شاید اس کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے یا کوئی، تو وہ کو کھیل کا سامان کچھ چیزیں لے کے آ گیا، لو بیٹے آپ کھیلو اسے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ یا قلیل العقل ما للعب خلقنا، اے کم عقل ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو حیران ہوا اور اس نے کہا تو پھر آپ کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ تو اس نے کہا کس دلیل پر آپ علم و عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وہ بچہ یعنی چند سال کا ہے، تھوڑی سی معذرت خواہ، قبلہ سے ہمارا رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے، اور کوشش کریں گے کہ قبلہ کا رابطہ ہمارے سے دوبارہ ہمارے ساتھ بحال ہو جائے۔ تو بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور یقیناً کس طرح سے امام حسن عسکری اسلام کی زندگانی، اس میں جو مشکلات ہیں، جو سیاسی مشکلات ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، اس کا ذکر کریں گے تاریخی حقائق کے ساتھ کہ کس طرح سے وہ پوری جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، کیونکہ جس وقت تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام موجود تھے تو چاہے کتنی ہی سیاسی معاملات خراب کیوں نہ ہوں، مگر چونکہ ایک جو ہے ایک فزیکل جو ہے ایک ملنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو میسر تھا، مگر یہ غیبت میں جانے کا سلسلہ ہے، غیبت صغریٰ انجام پائے گی، غیبت کبریٰ انجام پائے گی، اس کے لیے کس طرح سے پوری قوم کو تیار کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ امام حسن عسکری اسلام کے دور میں اس کو بالکل جو ہے وہ حتمی صورت دی گئی ہے۔ یہ اس سے پہلے کتنے عرصے پہلے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا، کیونکہ علم امامت سے آپ جانتے تھے، اور یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان سارے معاملات کو دشمنوں کی نگاہوں سے، دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کے حسد سے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے نور کو جو ہے وہ کامل کر کے رہے، اور اس کو اس چراغ کو بجھنے نہ دے، چراغ ہدایت کو۔ تو کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک تاریخی پوری حقائق کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت پیش کریں۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے کنٹینیو فرمائیں۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا انکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیہودہ پیدا کیا گیا اور تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تو اس نے کہا جی پھر آپ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جو وقت کا امام ہے یا ان کا فرزند ہے، تو اس نے کہا جی مجھے کوئی معجزہ کریں، نصیحت کریں۔ تو آپ نے اسی بچپنے کے میں ہی ایسے چند جو اشعار پڑھے جس سے اس شخص کی حالت غیر ہو گئی۔ تو یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ خاندان عصمت و طہارت کا چشم و چراغ تھا، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 22 برس تھی جب آپ نے اپنے والد کی ماجد کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ یعنی یہ امام جو ہیں تو 22 سال کی عمر مبارک تھی ان کی جب ان کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور ٹوٹل آپ کا دورانیہ جو ہے امامت کا یعنی 6 سال ہے۔ تو ان 6 سالوں میں بھی
بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ان کے اچھا کمالات، ان تھوڑا کی سا تھوڑا معجزات۔ سا تھوڑا سا اس کو بھی قبلہ بیان کریں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں غیبت کے لیے جو معاملات ہونے تھے آگے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے یقیناً۔ لوگوں کو، شیعوں کو خصوصیت کے ساتھ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ کے لیے کہ مظاہر امام سامنے موجود نہ ہو تو کس طرح سے دین کو کس طرح سے چلانا ہے، اس کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی۔ امام حسن عسکری اسلام کے دور میں اس کو ایک بالکل حتمی جو ہے وہ شکل دے دی گئی۔ یہ تیاری کب سے ہو رہی تھی اور امام نے اس کے لیے کیا امور انجام دیے، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تھوڑا سا۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ چونکہ یہ ہیں 11ویں امام، اور ظاہر ہے نظریں لوگوں کی لگی ہوئی تھی کہ اب ان کے بعد کون امام ہوتے ہیں، اور چونکہ 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تو بہت زیادہ احادیث یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ حدیثیں ہمارے منابع حدیث میں بھی ہیں اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہیں۔ تو اب یہ 11ویں امام جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے بعد وہ 12ویں امام ہیں۔ اور دیکھیں ہمارا اور برادران اہل سنت کا یہی اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور برادران کہتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے اور وہ ہوں گے بھی جناب فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ تو وہ ہم بھی کہتے ہیں ہاں وہ حسن کی اولاد سے ہیں، لیکن وہ حسن عسکری ہیں نا، وہ کہتے نہیں جی حسن مجتبیٰ یعنی امام حسن امام حسین کے بھائی حسنی سید ہوں گے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ وہ حسن عسکری ہیں جن کی اولاد سے ہوں گے، تو وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو اب امام جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے فرزند امام مہدی کا زمانہ غیبت آئے گا، اس میں لوگوں کو دین کے مسائل اور مختلف حوادث میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اسی لیے آپ نے اپنے زمانے میں اپنے نمائندوں کا نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا تاکہ شیعوں کو اپنے اپنے زمانے کے علماء کے ذریعے امام سے رابطہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ تو آپ نے یعنی اہواز میں، اسی طریقے سے ایران کے بعد شہروں میں، اور قم میں، اور اس کے بعد اہواز میں، اور تو مختلف شہروں میں نمائندے تھے، اگرچہ یہ امام علی نقی علیہ السلام سے یہ کام زیادہ منظم طریقے سے شروع ہوا تھا، کیونکہ امام کو تو اس طرح سے آزادی نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے آئیں اور ان سے بات کریں، خطاب کریں، تو اس لیے پھر وہ رازداری کے یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے نائبین بھی تھے، اور وہ کوئی گھی فروش کی صورت میں، یعنی دکان اس نے روغن فروشی کی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پر وہی کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کے ذریعے رابطہ ہو رہا تھا۔ تو میں بتاؤں کہ نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو ایک تو عادت ہو جائے کہ علماء کے ذریعے، ان کے نمائندوں کے ذریعے امام تک رابطہ ہو جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ زمانہ غیبت میں پریشانی نہ ہو۔ تو آپ کی مشہور حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث فرمایا کہ اچھا البتہ یہ ایک اقتباس ہے، اور بھی اس سے آگے پیچھے بھی ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ جو فقہا میں سے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم نہیں، بلکہ وہ عالم جو کہ قانون اسلامی میں، فقہ میں گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے، فقیہ کہتے ہی اسے ہوتے ہیں جو اسلام کا متخصص ہے، ماہر ہے اسلامی قوانین کا، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، جو کہ اسلام کے قوانین کا ماہر ہو، سَائِنًا لِنَفْسِهِ، اور وہ جو ہے اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہو، کیونکہ بہت سارے فقیہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا مال و منال آیا، دولت مل گئی، تو وہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ بک گئے ہیں۔ وہ بھی تو فقیہ تھا نا جو کربلا کے لیے قاضی فتوی شرح، دے رہا تھا۔ ہاں جی قاضی شرح بھی فقیر، ہاں قاضی جی شرح
قاضی شرعی جیسے وہ بھی تو ملعون اتنے عرصے سے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے وہ قاضی تھا وہ. جی اچھا، ہاں جی ہاں تو فرمایا کہ سائلن لنفسہ ہی صحیح حافظن لدینہ، اور وہ دین کا محافظ ہو. اگر سب یہ بہت اہم بات ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے فقیہ سے، اپنے جامع شرائط مجتہد سے پوچھنا ہے، چونکہ امام کہہ رہے ہیں وہ دین کا محافظ ہے. حافظن لدین ہی، اپنے دین کا بھی محافظ ہے اور خود دین کا بھی محافظ ہے. مخالفن علی ہوا ہو، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو. مطیعن لامر مولا ہو، اور وہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. اب مولا سے مراد اللہ بھی مولا ہے، رسول پاک بھی مولا ہے، علی مولا بھی مولا ہے، اور یہ سارے 12 امام سارے مولا ہیں. تو مطیعن لامر مولا ہر چیز آ گئی ہے. اللہ بھی مولا ہے، جیسے رسول پاک نے فرمایا تھا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین تمہارا مولا ہوں، اور من کن تو مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو لہٰذا اللہ کی طرف سے جو ہے رسول جو ہے جو کہہ دیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. تو لہٰذا جب انہوں نے مولا قرار دیا تو اب امام حسن مجتبیٰ ہم امام حسن عسکری کہتے مطیعن لامر مولا ہو، تو وہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. اچھا، جب یہ صفات پائے جائیں کسی فقیہ میں، نمبر 1 تو وہ فقیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نمبر 2 سائنن لنفسہ، نمبر حافظن لدینہ، نمبر 4 مخالفن علی ہوا ہو، نمبر 5 مطیعن لامر مولا ہو. یہ 5 صفات اس میں پائی جاتی ہوں اس عالم دین میں، تو پھر کہا گیا ہے فللعوام، تو عوام کو چاہیے ان یقلدو ہو، کہ ایسی صفات رکھنے والے عالم دین کی ان کو تقلید کرنی ہے. اور پھر خود مولا نے فرمایا اگلا جملہ وذالک لا یکون الا بعض فقہاء الشیعہ لا جمیعہم، فرماتے ہیں کہ یہ صفات ہر شیعہ فقیہ میں نہیں ہوں گی، کسی میں ہوں گی، کیونکہ بہت کڑی شرطیں ہیں نا. یہ جو شرائط ہیں آسان تو نہیں ہے. خود مولا ہمارے امام حسن عسکری کہ یہ بعض شیعہ فقہاء میں ہوں گی، سب میں نہیں ہوں گی. یہ تو ظاہر ہے کہ جب وہی ان معیار پر پہنچتا ہے تو اس لیے پھر شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ امام موجود ہیں تو انہی کی بات مانیں گے اور انہی کی اطاعت کریں گے. لیکن جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھی ہر بندہ کہے کہ جناب میں ہی دین کا محافظ ہوں، جو ہے میں ہی جو ہے صحیح معنوں میں امر مولا کی اطاعت کرتا ہوں. نہیں، پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اس کو فقیہ ہونا چاہیے، پھر باقی سی بات. تو یہ حدیث فرما کر آپ نے غیبت کے زمانے میں شیعہ نے حیدر کرار کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ امام حسن عسکری 11ویں امام نے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اچھا، تو اب یہاں سے یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اور یہ چیزیں واضح ہو گئی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو کہ امام زمانہ روی و ارمان الخدا کا سن مبارک ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کہ اور پھر سامرہ کے حالات، سیاسی حالات کے وہاں پر سخت ترین جو ہے وہ پہرا تھا. اس میں کس طرح سے یہ بات شیعوں پر واضح ہوئی کہ امام غیبت میں چلے گئے، اور غیبت کی جو اقسام ہے اس کے مراحل کو کس طرح سے ہم نے طے کرنا ہے. تھوڑے سے اس زمانے کے سخت ترین سیاسی حالات پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. جی بہت سخت حالات تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی جب وہ امام کو بلاتے تھے کہ دربار میں آئیں تو اگر امام جا رہے ہوتے تھے تو اشارے سے بھی منع کر دیتے تھے بازار میں بھی کہ جب میں جاؤں تو میرے سے گفتگو بھی نہ کرنا، چونکہ وہ جس شخص پر وہ ظن و گمان ہوگا تو اس کو بھی پکڑ لیتے تھے وہ، یعنی بڑی سختی تھی.
اچھا، وہ لوگ جو ہے آپ سے ملنے آتے تھے، یعنی جب آپ پیغام بھی بھیجتے تھے نا تو پیغام بھی اس طرح سے تھا کہ وہ جو آپ کے دربار وہ ہوتا تھا نا آپ کا غلام، تو اس کو ایک لکڑی دے کے، لکڑی بانس کی لکڑی نہیں ہوتی بانس، تو بانس اندر سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پیغام اس میں ڈال کے تو وہ لکڑی لے کے اس کو دے دی کہ جا فلاں، وہ جو ان کا نائب تھا نا امام کا، تو اس کی دکان تھی جس کو گھی بیچتا تھا، روغن فروش، ٹھیک ہے، یہ جو امام کے نائبین میں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ محمد بن عثمان تو عثمان بن سعید، وہ جو پہلے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے جب اس کو غلام کو دیا کہ یہ لکڑی اس کو دیا اور ادھر سے ایک لکڑی اور اٹھا لو، اب وہ گئے ہیں تو بھائی ظاہر تو پتا چلا کہ بھائی لکڑی لے کے جا رہے ہیں، اب وہ جا رہا تھا اور راستے میں نا وہ آ رہے تھے حیوانات، گدھے وغیرہ جا رہے تھے، تو وہ راستہ نہیں دے رہے تھے، تو اس غلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جناب وہ بانس کی لکڑی وہ اس کو ماری کے دیکھو، وہ بانس ٹوٹ گیا، اور دیکھا تو اس میں رکے تھے اور جلدی سے وہ آیا واپس، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کتنی دفعہ کہا جو کام کرنا وہ کیا کر۔ تو یعنی پیغام رسانی کے لیے بھی یعنی ایسا ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ بھی جب وہ نائب جب ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ بھی گلیوں میں نا گھی بیچتے ہوئے کہ بھی روغن لے لو، گھی لے لو، تو اس طرح سے امام کے دروازے پر وہ آتا تھا، تو اس طرح سے وہ پیغام رسانی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ وہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو نمائندگان ہیں کچھ جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں زیارت کروائیں 12ویں امام کی۔ تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے اندر گئے اور ایک بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے آئے، اور اتنا خوبصورت بچہ تھا، درخشندہ چہرہ، اور تو چند سال کے تھے ابھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ آخر الزمان امام ہیں، اب تم زیارت کر لو، دیکھ لو، تو اس کے بعد تم اس کو نہیں دیکھو گے، چونکہ غیبت یعنی جو ہے وہ تو شروع ہوئی ہے امام کے دنیا سے جانے کے بعد، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ خود امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے ان کو روح القدس اور فرشتے لے جاتے رہے ہیں، یعنی کیونکہ خود ان کی جو ہے زندگی کی حفاظت بھی خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنی تھی، چونکہ جس طرح قرآن فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، تو اسی طرح جو امام ہے آخری امام خصوصاً اس کے بھی محافظ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تو لہٰذا جو ہے ان کو دکھایا گیا اور انہوں نے زیارت کی، اور وہ روایتیں موجود ہیں کس کس نے ان کی زیارت کی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ہمارے زمانے کے امام جو ہیں حضرت حجت بن حسن المہدی سلام اللہ علیہ، تو وہ 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا میں ہی پیدا ہوئے نا، تو امام کے متعلق حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ اس کو بھی صاحب اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، یہ رسول پاک کی حدیث ہے، ائمہ سے بھی ہے کہ البتہ آخری الفاظ کچھ تھوڑے سے ہے میتتن جاہلیہ والے، تو لیکن یہ جو ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، یعنی ہر شخص کو اپنے زمانے کی امام کی معرفت ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں مرا ہے، یعنی جاہلیت کا زمانہ وہ ہے جب رسول کریم نہیں آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو رسول پاک کے آنے کا زمانہ ہے وہ تقریباً 500 سال کا زمانہ جو ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ جس میں عرب کے خطے میں یعنی نبی نہیں آئے، تو یعنی گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول پاک کو بھی درک نہیں کیا نہ اسلام کو درک کیا، چونکہ جو امام کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو گویا وہ ایسے ہی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معرفت،
تو حدیث میں کہا گیا ہے من مات ولم یعرف، یہ عرفہ یہ جو ہے اس کا مادہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ علم کو عمل کی شکل دینا معرفت کہلاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی وحدانیت گواہی دیتے ہیں، یہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ کیا ہم اطاعت کرنے میں بھی صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا طاغوت کی بھی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہر قدرت اور طاقت جو اللہ سے ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پھر کیا ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہر طاقت کا مالک ہے، یا سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہیں وہ بھی طاقت رکھتے ہیں؟ تو یعنی ہمیں اللہ تبارک تعالی پر جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو توحید نظری ہے، نظریاتی تھیوری، ایک توحید عملی ہے کہ یعنی اس کو اپنے عمل میں آپ کیسے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ گنتی گنتے ہیں ہم، ہمارے 12 امام ہیں، پہلے امام علی اور آخری امام مہدی علیہ السلام، تو ایک دفعہ یہ ہے کہ ان ائمہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کو ہم عملی شکل میں جب پہچانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ تو امام کی معرفت حاصل کرنا کتنا اہم ہے، اس پر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے جی وہ ہے جناب، تو اس میں فرمایا گیا، آیت نمبر ہے 71 اور 72 ہے، اس میں کہا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم کیوں اتنا ائمہ کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جب پکارے جائیں گے قیامت کے دن تو ہم کس کے ساتھ پکارے جائیں گے؟ تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کی آیت کہتی ہے فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو پھر وہ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، بالکل جو کچھ میں نے کیا ہے سب کچھ، جیسے ہوتا ہے نا وہ سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو مطلب ہر چال ڈھال ہر چیز اس کی اس میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی دیکھ لو گے۔ تو اب یہ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو کچھ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو دائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو ملے گا دائیں ہاتھ میں۔ تو وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ذرا برابر ظلم نہیں ہے، بہت ان کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستے کے اعتبار سے گمراہ تر ہے۔ تو اب یہ اس اندھے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اضل سبیلا یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ صراط مستقیم اور جو گمراہی والا راستہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جو دنیا میں اپنے امام کی بس نہیں معرفت رکھتا تو وہ مانوی طور پر بصیرت کے اعتبار سے اندھا ہے، تو ادھر بھی اندھا ادھر بھی اندھا ہی ہوئے گا، یعنی گمراہ ہوئے گا۔ تو لہٰذا ہر شخص جو قیامت کے دن اپنے امام کے ہمراہ یا امام کے توسط سے پکارا جائے گا، چونکہ دو معنی کیے گئے ہیں، امام کے ہمراہ یا امام کے توسط سے، یعنی دنیا میں اس نے جس طرح اپنی زندگی میں
کسی شخصیت کو رول ماڈل قرار دیا، اس کو اپنا امام اور رہبر اور قائد بنا لیا، تو اس کی سیرت پر عمل کرے گا، آخرت میں اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر حق کے امام کی معرفت دنیا میں حاصل کر لی اور اس کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا تو قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں برحق امام کی معرفت اور بصیرت سے محروم رہے اور یزید کو بھی کہتے رہے رضی اللہ اور امام، ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہی تو انصاف ہے بھائی، جس کو آپ مانتے تھے اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہو رہا ہے، حشر ہو یعنی رہا اس ہے سے بس بڑا انصاف ہو گیا کہ اور کیا ہو دنیا سکتا میں ہے۔ جس کے ساتھ آپ رہے اور جس کا ذکر کرتے رہے، جس کی سیرت کو اپناتے رہے، اسی کے ساتھ آپ آئیں اسی گے۔ کے ساتھ مشہور تو ہو گیا، ہاں لہٰذا صحیح بات ہے، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا تو اب یہاں پر جو آپ غیبت کا جو سلسلہ شروع ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اور ہنوز جو ہے وہ آج تک جاری ہے، اس کے جو 2 مراحل ہیں، جس میں پہلا مرحلہ غیبت صغریٰ کا ہے، اور غیبت صغریٰ کے اندر توقیات کا آنا ہے، یعنی امام کے خاص جو خطوط ہیں جس میں رہنمائی فرمائی جاتی تھی اپنے زمانے کے شیعوں کے ساتھ کہ کس طرح سے انہوں نے آگے چلنا ہے، کیا معاملات ہیں۔ پھر توقیات کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس کے بعد غیبت کبریٰ وارد ہو گئی۔ اس سلسلے پر ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ کتنے عرصے اور کس طرح سے چلا اور کس طرح سے قوم کو باقاعدہ منظم رکھا گیا، کیونکہ الحمدللہ اس وقت تشیع جو پوری جہان کے اندر موجود ہے ہمارے کے یہاں، وہ ایک بہت ہی منظم انداز میں ہے۔ آپ دوسرے اگر فرقہ اسلامیہ کی طرف جائیں تو بعض فرقے بعض ملکوں تک محدود ہیں، بعض شہروں تک محدود ہیں، ان کا کوئی عالمی رہنما نہیں ہے، مطلب اس طرح سے بالکل ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، سوائے تشیع کے شیعہ اثنا عشری کے، جس کے اندر باقاعدہ ایک یونیفارم دکھتا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے جو کہ بہت کوشش کی جاتی رہی کہ اس کو توڑا جائے، خراب کیا جائے، مرجعیت کے خلاف ابھارا جائے نظریہ طور پر، مگر الحمدللہ عاشورہ کی برکت سے اس کے جو ہے وہ جو بنیادی سٹرکچر ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں کہ وہ کس طرح سے یہ اسموتھ ٹرانزیکشن ہوتی ہوئی یہاں تک آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سر یہاں تک الحمدللہ میں الحمدللہ۔ کسی کہہ لیں کہ دانشمند کا قول پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے تشیع جو ہے ان کے پاس 2 پر ہیں، ایک پر ان کا جو ہے وہ حسینیت والا پر کربلا والا ہے، اور دوسرا ان کا پر جو ہے نا وہ امام مہدی والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہیں جن کا ماضی حسینیت والا ہے، ماضی بھی ٹھیک، شاندار، اور مستقبل بھی اور شاندار۔ جن کا آئندہ جو ہے مستقبل امام مہدی والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو حسینی اسلام ہے کہ اس میں ادھر امام حسین علیہ السلام ہیں اور آئندہ آنے والا ان کا فرزند ہے امام مہدی علیہ السلام۔ تو جس قوم کے پاس ایسے امام ہوں معصوم اور رہبر ہوں، اور پھر انہی کے کہنے کے مطابق جو ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، جب تمہیں کوئی واقعات پیش آئیں، ٹھیک ہے، اب ذرا اس سے دیکھیں کہ صرف اس میں وہی بات نہیں ہے کہ صرف فقہی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اما الحوادث الواقعہ، جو بھی تمہیں امور حوادث پیش آئیں، فرجعو، تو رجوع کرو، فیہا، ان حوادث میں، ان واقعات میں، ان مسائل میں، ان فقہی باتوں میں، اسلامی باتوں میں، دین کی محافظت میں کس کی طرف رجوع کرنا؟ فرجعو فیہا، ان حوادث میں آپ نے کس کی طرف رجوع؟ امام زمانہ فرما رہے الی روات حدیثنا، جو ہماری حدیثیں پڑھ کر تمہیں بتا رہے ہیں، جو ہماری تبلیغات، ہماری جو ہیں تعلیمات کو تم تک پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا ہے آپ نے۔ ہر ایرے گہرے کے پیچھے نہ چلیں، ان کے پیچھے چلیں جو کہ الی روات حدیثنا۔ اچھا اگلی بات، فإنہم حجتی علیکم، امام فرماتے ہیں
میں ان ان پر پر حجت حجت ہوں. حجتی علی. وَأَنَا یعنی فَإِنَّهُمْ وہ نہیں فَإِنَّهُمْ حجتی علیکم وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں. وَأَنَا حجت اللہ اور میں اللہ کی حجت ہوں. دیکھیں کس طرح سے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. امامت کا جو کنسپٹ ہے اور امامت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو امت کو بکھرنے نہ دے اور امت کی صحیح تعلیم دیتا ہوا اس کو گائیڈنس کرتا ہوا اور رہبری کرتا ہوا آگے بڑھائے. تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ وہ جو روات حدیث جن کی طرف رجوع کرنے کا میں کہہ رہا ہوں وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں. تو لہٰذا اب یہ آگی بات کہ آپ نے جو آپ سوال کیا تھا کہ غیبت صغرا کتنی دیر رہی ہے. اب تو غیبت کبرا ہے, 2 غیبتیں ہوئی ہیں. پہلی غیبت جو ہے 69 سال تک رہی ہے اور اس میں 4 جانشین آپ کے ہوئے ہیں اور 2 تو باپ بیٹا ہیں, محمد بن سعید اور عثمان بن سعید, محمد بن عثمان اور حسین رو جو ہیں, اور آخری جو تھے سمری. تو ان سے کہا آپ نے کہ آپ وصیت کریں, 6 دن کے بعد آپ کو موت آنے والی ہے. اب آئندہ کوئی بھی خاص نائب نہیں ہوگا, اب نیابت جو ہے نا کسی کا آپ نے اعلان نہیں کرنا. تو اب جو یہ عمومی نیابت ہے, خصوصی اچھا نیابت جو تھی یہاں پر قبلہ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے. عموماً جو لوگ اجتہاد کے وغیرہ کے قائل نہیں ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ اب آپ نے کسی کو نائب مختص نہیں کرنا ہے. وہ یہاں پر اشتباہ ایجاد کرتے ہیں, بعض خود نہیں سمجھتے اور بعض اشتباہ ایجاد کرتے ہیں. آئندہ کیا کوئی نائب ہوگا ہی نہیں یا بعنوان فقیہ ہوگا؟ اس کو ذرا سے کلیئر کر دینا. سب آئندہ جو ہے نا جی, چونکہ اس میں بھی امام یعنی امام زمان علیہ السلام کے وہ کیا تھے, سفیر ان کو کہا جاتا تھا یا نمائندے کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے کہ یہ جو حدیثیں 2 کہہ رہی ہیں, یعنی ایک تو حدیث میں نے سنائی آپ کو امام حسن عسکری کی. وہ امام حسن عسکری تو امام 12ویں امام کے بھی والد گرامی ہے نا, یعنی امام مہدی کے بھی والد ہیں, جنہوں نے یہ کہا فَأَمَّا كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے ہی فقہا فقیوں کو 11ویں امام کہہ رہے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے, تو 11ویں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فقیہ ہو اور اس میں یہ خصوصیات ہوں, فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت ہی جو بھی مذہب شیعہ کے فقیہ وغیرہ تھے اس وقت, تو ان کے لیے اور آئندہ جو آئیں گے ان کے لیے امام حسن عسکری نے راستہ کھول دیا کہ جو فقہا ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے. اچھا, امام زمانہ نے فرمایا کہ جو بھی حوادث پیش آئیں آپ نے انہی کی طرف جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ائمہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, فقیہ ہیں اور جامع شرائط مجتہد ہیں, تو لہٰذا جب معاشرے میں ایسے فقیہ مجتہد موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے زمانہ غیبت میں وہ ان کی جو ہے وہ نیابت عمومی کر رہے ہیں. نیابت خصوصی تو نہیں ہے, نیابت خصوصی تو وہی 4 کی تھی. ٹھیک ہے, تو اب نیابت عمومی ہے. تو لہٰذا جو بھی اس منزل پر پہنچے گا تو وہ جو ہے ملت کا جو ہے جامع شرائط مجتہد جو ہے وہ ہمارا رہبر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر امامت کو جس طرح سے تشیع اثنا عشری شیعہ اثنا عشری کی میں بات کر رہا ہوں, جس طرح سے امامت کا تسلسل ہے ہمارے کے یہاں باقاعدہ, چاہے وہ ابقادہ و قامہ, جس طرح سے آپ نے حدیث بھی بیان کی کہ امامین ہیں اور دونوں چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ کسی کے ساتھ پیسٹیٹی ایگریمنٹ سائن کریں, جس طرح سے امامت کا تسلسل چلتا رہا بنو امیہ کے زمانے میں بھی, بنی عباس کے زمانے میں بھی, باقاعدہ اس میں کہیں سے بھی جھول
نہیں دیکھتے ہیں نا، نہ علمی حوالے سے، نہ کیونکہ ایک کے بعد ایک امام اور منصوب من اللہ صاحب عصمت. کیا کچھ لوگ فتنہ ایجاد کرنے کے لیے، شرنگیزی کرنے کے لیے، شیعہ نشریوں کے اندر اشتباہ پیدا کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جی فلاں سے امامت سیکھ لیں. کیا ہمیں کسی سے امامت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے آئیں اور ہم سے امامت سیکھیں؟ امامت کا تسلسل کیسا ہے، اس کے بعد فقاہت کا تسلسل کیسا ہے؟ تو کچھ جو فتنہ گر شعبدہ باز پیدا ہو گئے ہیں وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں سے دیکھیں جی سلسلہ امامت، اور جب ہم دوسری طرف سلسلہ امامت دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ میدان میں ہے ہی کہیں نہیں. اصل امامت اور امامت کے نائبین، ان کے فقہاء وہ ہوں جو باقاعدہ معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوں نا. تو یہاں پر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ امامت کا جو نظریہ ہے وہ شیعہ اثنا عشری کے نزدیک دوسرے لوگوں کی بنسبت کتنا مختلف ہے؟ اگر سب ایسا ہے کہ جو تعریف کرتے ہیں نا ہمارے برادران اہل سنت امامت کی، وہ کہتے ہیں الامامت ریاست عامت فی امور الدین و الدنیا خلافتا عن النبی. انہوں نے امامت کی یہ تعریف کی ہے کہ امامت یعنی دینی اور دنیاوی امور میں حکمرانی اور نبی کریم کی جانشینی کے طور پر اس کو امام کہتے ہیں. یعنی وہ تو مشرب الگ ہے نا، جو تشیع کے لباس کے اندر آ کر فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا جی فلاں سے امامت کا تسلسل سیکھیں. امامت کا تسلسل شیعہ اثنا عشری کے اندر سے زیادہ مضبوط اور کہاں ہوگا؟ یعنی ممکن ہی اچھا، نہیں جو ہے نا. اپنے لوگ ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے لباس کے اندر جو گھس بیٹھی ہے نا، دیکھیں اس میں جی، سے وہ بات. یہ ہے کہ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ امامت جو چلی ہے اور امام مہدی تک پہنچی ہے بڑی سموتھلی آگے بڑھتا رہے. کام ایسا تو ہے نہیں. مطلب ہے رستے میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ، ان کے بعد امام حسین. نہیں اسموتھلی امام ہونا الگ بات ہے، اسموتھلی ہونا قبلہ الگ بات ہے، اور امامت کے اوپر کاربند رہنا الگ بات ہے. یعنی جو کاربند ہونا اگر سر یہ الگ بات ہے دیکھیں نا. نا، وہ چونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر امامت جو ہے اتنی کلیئر تھی تو پھر آپ میں سے یہ اسماعیلی شیعہ کیسے وجود میں آ گئے؟ ٹھیک ہے، یہ بوہرے کیسے آ گئے، اور یہ پھر آگے واقفیہ کیسے ہو گئے، اور یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی امام آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ درمیان میں مسائل پیش آتے ہیں، اس اچھا، لیے وہ کہ جو جب بھی الگ ہو امام گئے، وہ جو بھی الگ ہو ہیں. گئے ان کا تو، جو الگ ہو گئے ان کا تو حساب الگ ہو ہی گیا نا. جو الگ نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو اثنا عشری کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، کہ مطلب وہ جو تعارف پیش کر رہے ہیں امامت کا. اچھا، وہ آگے بات آ جاتی ہے اگر صاحب، وہ اخباری اور رسولی کی بات آ جاتی ہے. ہاں، وہ جو ہے نا وہ پھر آ جاتی ہے اخباری اور اصولی کی بات، کہ کوئی شیعہ جو ہیں وہ اثنا عشری جو ہیں وہ اصولی ہیں جو کہ یہ نظام مرجیت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ہیں جو اخباری شیعہ ہیں. وہ اخباری شیعہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف جو ائمہ طہار سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں کتابوں میں، ٹھیک ہے، ان کو ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ بھئی ابھی جو تازہ مسائل وجود میں، چونکہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ جو زمانے میں نئے حوادث پیش آ رہے ہیں، نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو نئی نئی دریافت چیزیں، کریں قرآن سے اور تو حدیث سے. ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث اور ائمہ کی تعلیم کی روشنی میں اس کا حل نکالنا ہے نا اس نے. ہاں لیکن وہ کہتے نہیں جی اس کی ہمیں نہیں ضرورت. ہاں. ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں ہم تو صرف وہ کتابیں پڑھیں گے. تو ظاہر ہے کہ، اور وہ بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں. اب جو ہے نا وہ اصولی شیعہ اور نظام مرجیت اور وہ سسٹم جو ہے الحمدللہ وہ شیعت میں ابھی جو ہے نا وہ اکثریت والے وہ ہیں. اخباری تو اب چونکہ جب ان کے علماء نہیں اس طرح سے اچھا، رہے. نہیں وہ اصولی میں بھی بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ جی فلاں فرقے کے جو امام ہیں ان سے امامت سیکھی جائے. کیا ہمیں کسی سے امامت سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جو اپنا فریم ورک دے گئے ہیں اور وہ جو اصولی باتیں بتا گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آگے صاحب ہر چیز جو ہوتی ہے تکامل پیدا کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا.
اس لیے کہ جب میں نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ جو حکومتوں کا عباسی حکومت وہ آ گئی، وہ اس پورے عالم اسلام پر اس کا قبضہ تھا، تو پہلے اگر ریاست مدینہ جو تھی وہ صرف مکہ مدینہ پر تھی، تو امامت جو ہے وہ بھی انہی تاکہ لوگوں، ویسے تو امام پورے کائنات کا امام ہے، لیکن ظاہر ہے بندوں پر امامت کرنی ہے نا، تو جتنے کے بندے، جتنا کا دارہ، جتنا کا، مسلمان ہوئے تھے، ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. صحیح اب جب بات ہے. ساری مطلب 30-40 ملک مسلمان ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر امام اگر مدینے میں ہے یا مکے میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یا سامرا میں ہے یا حکومت کی قید میں ہے، تو پھر وہاں پر وہ اپنے نمائندے مختلف شہروں میں مقرر کیے. تو ظاہر ہے کوئی کہے کہ جی یہ امام علی کے زمانے سے پہلے تو نہیں ہوا، بھائی آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں اصل چیز جو ایکسپینڈ ہوتی ثابت ہے، اصل ثابت ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے. تو بالکل لہٰذا صحیح. اسی طریقے سے جب امام علی نقی علیہ السلام نے ایک نیٹ ورک قائم کیا، پھر اگلے امام نے کیا، پھر امام مہدی، چونکہ ابھی امام نے جانا تھا دنیا یعنی غیبت کے میں، تو اس لیے کہہ دیا کہ اب میں غیبت میں جا رہا ہوں، اور تمہیں کن کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ ان کے کہ جو ہماری تعلیمات پر چل کے فقیہ ہیں اور مرجع ہیں اور سائنن لنفس ہی حافظن لدین ہی، تم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں جو ہے الحمدللہ سسٹم جو ہے وہ بہترین ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر مرجع، جب ظاہر ہے کہ جو آیت اللہ حکیم نے آ کر کام کیا وہ پچھلے مجتہد وہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آیت اللہ برجردی نے اس کو آگے بڑھایا، تو پچھلے والوں ظاہر جوں آگے تر، اور اس کے بعد جب امام خمینی آئے تو انہوں نے جو کام بڑھا دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر تو اسی طرح مرجعیت میں بھی ترقی ہو رہی ہے، جو یہ بڑھ رہے ہیں مسائل. تو اسی طرح یعنی اصل جب ثابت ہو نا جی، تو اس کے بعد یہ ہے جو فرع جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا الحمدللہ شکریہ. ہمارے ہاں وہ ایک، میں صرف ایک تعریف بیان کر کے امامت کی، کہ جو شیخ مفید نے کہی ہے، ان للائمۃ القائمین مقام الانبیاء فی تنفیذ الاحکام و اقامت الحدود حفظ الشرائع و تعدیب الانام معصومون کعصمت الانبیاء. تحقیق ائمہ جو ہیں احکام شریعہ کے نفاذ، حدود الہیہ کے قیام، شریعت کی حفاظت اور انسانوں کی اصلاح کے سلسلے میں انبیاء کے قائم مقام ہیں، اور انہی کی طرح درجہ عصمت پر فائز ہیں. تو معصوم صرف 14 ہی ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. تو لہٰذا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ معصوم نہیں ہے تو ہمیں قیادت ہی ان کی نہیں ماننی چاہیے، تو مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے کہ مالک اشتر کو بھی انہوں نے بھیجا مصر، اور کسی کو کسی صوبے میں بھیجا، کسی کو، تو ظاہر ہے کہ پھر جو ان کے نمائندے، ان کے گورنر، ان کے نمائندگی کرتے، اگر ان کی اطاعت ہی نہیں ہونی تو پھر امام کی کیسے اطاعت ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا نظام اور سسٹم جو ہے اس کو ماننا چاہیے، تو تبھی جو ہے امامت کا پوری طرح سے وہ نفاذ ہوتا ہے. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب.